اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تبارک و تعالی مکلف نہیں بناتے کسی انسان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر ہی۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا کہ ایک عمل اور ایک کام اس کی طاقت اور وسعت سے باہر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے کا اسے حکم دے دے یا اسے رکنے کا اسے حکم دے دے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں جو یہ بات آئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دلوں کی باتوں پر بھی اگر پکڑ کرنی ہے تو پھر تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو دلوں میں بلا اختیار وساوس آتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتے۔ ہاں جو اختیار کے ساتھ آئے تو اس کا ثواب کا کام ہے تو ثواب بھی اس پر ملتا ہے، گناہ کا کام ہے تو گناہ بھی اس پر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت اور وسعت انسان کے اندر کس بات کی ہے اور کس بات کی نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی صحیح فطری ماحول سے دور رہ کر گناہوں کے ماحول میں رہے، کفر اور شرک کے ماحول میں رہے اور فسق و فجور کے ماحول میں رہے اور پھر کہے کہ میرے لیے تو ان گناہوں سے بچنا میری استطاعت میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے۔ جہاں آپ کو شریعت پر، دین پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین کشادہ ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم کمزور تھے، كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی جہاں ہجرت کر لیتے۔ تو کس بات کی استطاعت انسان میں ہے اور کس بات کی نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو اللہ نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان وہ احکامات بجا نہ لا سکے۔ زندگی کے جس شعبے سے متعلق حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اصل بات ان احکامات کی دل میں اہمیت اور منزلت کی ہے۔ جن باتوں کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی مشکل پھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی اس کو پانے کے لیے، لیکن جہاں اہمیت نہیں ہوتی پھر طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم سود کو چھوڑ دیں، پورا معاشرہ سود پر چل رہا ہے، اور کیسے ہم نظروں کی حفاظت کر لیں، پورے معاشرے میں فحاشی عریانی عام ہیں، تو یہ پھر بہانے ہوتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کو اسی عمل کا ثواب ملے گا جو عمل وہ کرے، اسے اسی عمل کا گناہ ملے گا جو گناہ وہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی تو میں کروں اور ثواب کسی اور کو ملے، یا گناہ کوئی اور کریں اور اس کا عذاب مجھے ملے۔ جو عمل نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کا گناہ اسی کو ملے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیکیاں کسی اور کو بخش دی جا سکتی ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن گناہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں لکھا جا سکتا۔ نیکیوں کے بارے میں یہ ہے۔ اور جو وہ معاملہ ہے کہ جہاں انسان نے اگر کسی نیکی کی بنیاد رکھی اور آگے لوگ اس نیکی کرتے رہیں جتنے بھی عرصے تک، تو اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نیکی کسی اور نے کی اور ثواب اس کو کیوں ملے، کیونکہ اس نیکی کا عمل اس نے بنیاد ڈالی ہے، تو اس کا عمل دخل اس کے اندر شامل ہے۔ تو انسان کی نیت
سعی اور عمل جس نیکی میں شامل ہو اس کو اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ اور انسان اسی طرح جو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نیکی کی بنیاد رکھے تو جب تک لوگ اس وجہ سے نیکی کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، چاہے ہزاروں سال گزر جائے۔ لیکن اسی طرح گناہ کو اگر جاری کر لے معاشرے میں، من سن سنتا حسنتا فلہ، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جو کسی برے کام کی بنیاد ڈال دے اس برے کام کا گناہ اس کو بھی ملے گا، اور جو آگے لوگ اس برائی کی طرف کریں گے تو چاہے سال ہا سال تک گزر جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا تو اس کا گناہ، اس گناہ میں حصہ قابیل کا بھی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو دنیا جب تک قائم ہے یہاں کوئی بھی ناحق قتل ہوگا تو اس ناحق قتل میں اس قابیل کا بھی حصہ شامل ہوگا، کیونکہ قتل اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس کی بنیاد ڈال دی۔ تو اس بات کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ ویسے بھی انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ کر لیتے ہیں، جس کے لیے آپ بنیاد بن جاتے ہیں، تو ان گناہوں کا پھر جب تک وہ گناہ دنیا میں لوگ کرتے رہیں گے اس میں آپ کا حصہ برابر ملے گا۔ تو جس عمل کے اندر انسان کی نیت اور سعی اور کوشش اور عمل شامل ہو اس کا حصہ اس میں سے ملے گا، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کو وہی ثواب ملتا ہے جو وہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اسی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو گناہ بھی اسی کا ملتا ہے جو گناہ وہ کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں ذکر کی ہیں۔ یہ دعائیں ذکر کر کے اپنے بندوں کو مانگنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور کیا چیز مانگنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اور یہ آیات در حقیقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ آخری جو 2 آیات ہیں آمن الرسول، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اللہ جبریل امین علیہ السلام ہی لے کر آئے ہیں، کیونکہ سارا قرآن، پورا قرآن یہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اترا ہے۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کلام نہیں کیا قرآن مجید کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے، خزانے خاص ہے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، یعنی ان 2 آیتوں کی اتنی اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کس رات کو یہ 2 آیتیں پڑھیں تو یہ 2 آیتیں اس کے تہجد کے لیے اور رات بھر کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی رات بغیر ان 2 آیتوں کے پڑھے ہوئے گزرے، کیونکہ ان 2 آیتوں کی اتنی اہمیت۔ تو یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 2 آیات آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ان میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں یہ مکی دور سے متعلق ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اور جو کوئی نام کا مسلمان تھا وہ ظلم و ستم کا استعارہ بن چکا تھا اور اس پر ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہاں اس دور میں مسلمانوں کی روحانی تربیت کر رہے تھے، اسی لیے اللہ نے کسی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، تلوار اٹھانے کی اور ان کے ظلم سے روکنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ایک روحانی تربیت کا ایک دورانیہ تھا یہ، اس میں ان کو بتایا گیا کہ ہاں کس طرح اللہ کے سامنے والے کے ظلم کو بھی سہ کر، صرف اس وجہ سے سہ کر کہ وہ ہم نے دین حق کو قبول کیا ہے، ان کے مظالم کو سہ کر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی تربیت تھی صحابہ کرام کی۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک طرف سے ان پر ظلم و ستم ہے بلا وجہ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو ایک کہا اور رسول کو رسول مانا، اس وجہ انہوں نے اپنے ایک
دینی نظریہ جو وہ حق سمجھ رہے تھے اس کو اپنا لیا، اس بنیاد پر ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دینے کے بجائے صرف یہ کہو ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری غلطیوں پر، ہماری خطاؤں پر پکڑ نہ کرنا۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ یہ مانگو، مطلب یہ قبول ہی ہوگی۔ جو اللہ نے جب سکھا دی ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، تو مطلب میں نے اس کو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ چوک کو، غلطی کو معاف کرتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں کرتے، بھول کو معاف کرتے ہیں۔ رفع عن امت الخطأ والنسیان، جو حدیث میں آتا ہے کہ بھول اور خطا میری امت سے اٹھا دی گئی ہے اس کے گناہ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اصرا، ہم پر نہ لاد دینا وہ بوجھ، ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر لاد دیا تھا، کہ جس طرح سختیاں ان پر آئی، انہوں نے مصیبتیں جھیلی، جس طرح کی مصیبتیں انہوں نے جھیلی، اس طرح کی مصیبتیں ہم پر نہ لادنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ لیکن اگر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی پریشانی نہیں مانگنی چاہیے، بیماری نہیں مانگنی چاہیے، موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، ما، ان احکامات کی، لا طاقت لنا بہ، جن کو بجا لانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ کہ اس سے پہلی امتوں پر ایسے احکامات لادے گئے کہ جو سخت تھے، جیسے بنی اسرائیل، کہ کپڑا ناپاک ہو جائے یا تو اس جگہ کو کاٹ لو یا جلا دو، تبھی وہ پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا ہے تو رات کا بھی روزہ ہے، صرف دن کا روزہ نہیں ہے۔ رات کو جیسے ہی آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گیا، سحری نہیں۔ اور رات کو اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہو۔ اور روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں، بلکہ بولنے سے رکنے کا بھی نام ہے، بولنا بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سخت احکامات تھے، تو ہمیں ایسے احکامات نہ دینا جو ہماری استطاعت میں نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کیجئے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش کیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کاموں کے بنانے والے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر لیجئے۔ یہ مکہ مکرمہ میں کہ کس طرح اللہ نے انہیں ان مظالم کے مقابلے میں ایک لفظ بھی ان کافروں کے خلاف ادا کرنے کا نہیں کہا۔ یہ ایک روحانی تربیت تھی۔ اسی روحانی تربیت سے گزر کر صحابہ کرام پھر اس درجے تک پہنچے کہ جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی قیادت سونپ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنام القرآن، قرآن کی کوہان کا نام دیا ہے، کہ اس میں تقریباً قرآن مجید میں پھیلے ہوئے تمام احکامات کا یا تو تفصیلی ذکر آیا ہے، یا اجمال اعتقادات ہے، معاملات ہے، عبادات ہیں، اور معاشرت، عائلی قوانین ہیں، طلاق وغیرہ، اور سود، معاملات، یہ سارے احکامات کی طرف کسی نہ کسی صورت میں اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر یہ آخری 2 آیات بھی ہیں، اور پھر قرآن مجید کی سب سے عظیم اور افضل آیت، آیت الکرسی بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم صحابی ہیں، انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ تو 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کرنے کا یہی معنی ہے کہ انہوں نے کس طرح کے علوم کا استنباط کیا ہوگا اس سورت سے، ایک ایک آیت سے کتنے علوم انہوں نے مستنبط کیے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنی وسعت کے مطابق الحمدللہ یہ سورت مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران پھر رمضان کے بعد شروع کریں گے۔